آج ہر مسلمان کو یہ سننا چاہیے کہ میں جس محفل میں جا رہا ہوں کیا وہاں مجھے علم نافع مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. آج اکثر ہمارے ممبروں پہ تنقیدی گفتگو ہوتی ہے. تنقیدی گفتگو کا مطلب کیا ہے؟ شیعہ مجلس میں آؤ گے سنیوں کو ٹوکا جا رہا ہے، ان کی مجلس میں جاؤ گے ہمیں ٹوکا جا رہا ہے، اور وہابی کی مجلس میں جاؤ گے سب کو ہی ٹوکا جا رہا ہے. انہوں نے تو کسی کو نہیں چھوڑا، ہر کسی کو. اسے جب ہم کہتے ہیں نا حب ذات، ایک ہوتی ہے حب عقیدہ، اپنے عقیدے کو ہر عقیدے سے برتر سمجھنا، یہ بھی حب ذات کا ایک نشہ ہے. مثلا اگر میں کہوں کہ فلاں میدان سے بھاگ گئے اور علی نہیں بھاگے، کتنی خوشی ہوتی ہے آپ کو. خوشی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ میں آپ کے عقیدے کی تعریف کر رہا ہوں. اگر میں کہوں کہ بھائی جتنے بھی علی کے شیعہ ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں یہ سب جنت میں جائیں گے، سب لوگ نعرے مارنا شروع کر دیں گے. حالانکہ گارنٹی بھی نہیں کہ آپ جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے، لیکن جب آپ کے عقیدے کی تعریف کی جاتی ہے نا آپ کو خوشی ہوتی ہے. اسی طرح جب آپ کے بیٹے کی تعریف ہوگی آپ کو خوشی ہوگی، آپ کے والد کی تعریف ہوگی آپ کو خوشی ہوگی. چاہے بدصورت انسان ہو لیکن کوئی کہے آپ کتنے خوبصورت ہیں، اس کو کیا ہوگی؟ خوشی ہوگی. تو صرف عقیدے کی تعریف نہیں کرنی. قرآن کہتے ہیں افلا یعقلون افلا یتدبرون، اس سے سوچنا ہے. جب 10 محرم یعنی 10 دن آتے ہیں انسان کو سوچنا چاہیے یہ واقعہ کربلا رونما کیوں ہوا. ایک مرتبہ میں کہتا ہوں سیدہ کے گھر کو آگ لگ گئی، ایک مرتبہ میں سوچتا ہوں کہ آگ لگی کیوں، وہ کیسا معاشرہ تھا. یعنی آپ آج کے اہل سنت کے بھائی کو آپ کہو گے کہ سیدہ کے گھر کو آگ لگی، ان کے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ ایک مسلمان اپنے نبی کی بیٹی کے گھر کو آگ کیسے لگا سکتا ہے، امپوسیبل ہے. وہ بھی اہل بیت سے محبت کرتے، تو کہتے ہیں ہم اتنی صدیوں فاصلے کے بعد محبت اہل بیت رکھ رہے ہیں اور آپ کیسے شیعہ کہہ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ من گھڑت باتیں ہیں، یہ شیعوں کی لگائی ہوئی باتیں ہیں، یہ ان کی کتابوں ہماری کتابوں میں ثابت نہیں ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے کلو آپ کو مل جائیں گے کہ دھمکی دی گئی تھی یہ کتابوں میں موجود ہے. تو یہ بھی مقام فکر ہے کہ ایک مسلمان دھمکی کیسے دے سکتا ہے. تو جب تک معاشرے کو سمجھا نہیں جائے گا کہ کل میں نے یہود کا تاریخ آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ یہودی جن کے اوپر نو معجزے کیے گئے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میڈکوں کا عذاب نازل ہوا، نہر نیل کو لال کر دیا گیا، اللہ نے دریا پہ راستہ بنا دیا، اس کے بعد ایک پہاڑ کو ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا. اتنا خدا نے ان کے اوپر دین کو لاگو کرنے کی کوشش، قرآن کہتا ہے ایک پہاڑ ایک صخرے کو ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا اور کہا اب ایمان لاؤ، اب وہ کرو جو میں کہتا ہوں. لیکن یہی یہودی نہر نیل کو پار کر کے جاتے ہیں، ہجرت بھی کرتے ہیں نبی خدا کے ساتھ، لیکن اس کے بعد کیا عالم ہوتا ہے. جب حضرت موسیٰ کہتے ہیں جاؤ اس سرزمین میں ان لوگوں سے لڑ دیں، تو کہتے ہیں موسیٰ ہم نہیں جائیں گے، اگر جانا ہے تو تو جا یا اپنے خدا کو بھیج اپنے ساتھ، جا کر تم ان کا مقابلہ کریں. یہ عالم یہودیوں کا تھا. یعنی سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ قوم بدل گئی، اور رسول خدا فرماتے ہیں نعل بالنعل، یعنی جو اس قوم کے ساتھ ہوا وہ ان کے ساتھ ہوگا. عیسیٰ اللہ کے نمائندے بن کے آئے، یہودیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ کا انکار. نبی کی امت میں علی بن ابی طالب نمائندے بن کر آئے، اور اس امت نے کیا کیا؟ اہل بیت کا انکار کیا. انہوں نے جس طرح اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کے ساتھ جو حال کیا، فرمایا 70,000 نبیوں کو قتل کیا، اتنا ظلم کیا انبیاء کے ساتھ، وہی ظلم یہ امت مسلمہ اپنے نبی کی اولاد سے کرے گی. یہ پوری تاریخ میں موجود ہے. تو مدینے کا ماحول کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کل بات یہاں تک آئی تھی کہ مکے والے جو بچپن سے رسول خدا کو دیکھ رہے تھے، 13 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی وہ اس چیز پہ آمادہ ہیں کہ رسول خدا کو قتل کریں. ان کے چچا، ان کے رشتہ دار جو قریشی جو ان کو مانتے تھے، ان کے درمیان فیصلے کرنے والے، لیکن وہ آمادہ ہوئے رسول خدا کو قتل کرنے پر. اور وہ مدینے والے جنہوں نے ابھی تک رسول خدا اور محمد کو دیکھا بھی نہیں ہے، بغیر دیکھے وہ ایمان کیسے لا سکتے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ میں آپ کے درمیان رہوں، آپ میرے کردار سے آشنا ہوں، آپ میری رفتار سے آشنا ہو، مجھے بالکل جانتے ہو، آپ میرے رشتہ دار ہو، میرے قبیلے والے ہوں، لیکن آپ مجھے قتل کرنا چاہیں؟ لیکن وہی مدینے والے جو بت پرست تھے، ابھی رسول خدا کو دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے انہوں نے کہا کہ محمد ہمارے پاس آؤ، ہم تم پر ایمان لانا چاہتے ہیں. اس کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے، اس کا کوئی ریزن تو ہوگا. ریزن یہ تھا کہ مدینے والے لوگ جو تھے ان کے ساتھ یہودی رہا کرتے تھے. قبیلے بنی قیقاع، قبیلے بنی قریظہ، یہ جتنے قبیلے 3 قبیلے تھے یہودیوں کے جو مدینے میں رہتے تھے، اور مدینے والوں کو بتاتے تھے ایک نبی آئے گا، اللہ کی وحی لے کر آئے گا، حکومت الہی کو قائم کرے گا. یہ ساری پیشن گوئیاں ان کو پتا تھی. پھر یہ لوگ بھیجتے تھے مکے میں جا کر دیکھو جو نشانی یہودی بتا رہے وہ نشانیاں ہیں کہ نہیں ہیں. وہ جا کر چیک کرتے تھے اور 100% وہ نشانیاں رسول خدا میں نظر آتی تھی. ان کو یقین ہو گیا اگر یہ آئے گا تو حکومت کو قائم کرے گا اور اس میں کامیابی ملے گی. 11ویں امام حسن عسکری مولا سے کسی نے کچھ سوال کیے، یہ حدیث بہت بڑی ہے. تو امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا، مختلف اس نے سوال کیے امام سے. قم کا ایک شخص تھا، تو اس وقت امام نے
حضرت مہدی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، ان کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے کہا کہ یہ جو 5 سال کا میرا بچہ ہے اس سے پوچھو۔ اس شخص نے سارے سوال 5 سالہ امام، ہمارے 12ویں امام سے سوال پوچھے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا، کہتے ہیں مولا کسی اہل سنت نے مجھ سے سوال کیا ہے، وہ سوال یہ کیا ہے جس طرح ابو سفیان نے رسول خدا پر ایمان نہیں لایا تھا، تو انہوں نے 2 صحابیوں کے نام لیے جو بڑے صحابی ہیں، کہ اگر انہوں نے صحیح ایمان نہیں لایا تھا تو انہوں نے ابو سفیان کی طرح پہلے رسول خدا کے سامنے کھڑے کیوں نہیں ہوئے، یہ سب سے پہلے جا کر ایمان کیوں لائے؟ اگر یہ صحیح مسلمان نہیں تھے اور صحیح مومن نہیں تھے تو ان کو ابو سفیان کی طرح رسول خدا کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، اور آخر میں جب شکست ملی تو پھر ایمان لانا چاہیے تھا، یہ پہلے ہی جا کر ایمان کیوں لائے؟ اس کا مطلب یہ صحیح مومن تھے۔ یعنی آپ اگر کسی صحابی کو یہ کہتے ہیں بھائی اس نے صحیح ایمان نہیں لایا تھا تو یہ کوشچن ویلڈ ہے۔ اگر اس کے دل میں کوئی قدورت تھی یا صحیح اللہ پر ایمان نہیں تھا تو پہلے تھوڑی رکاوٹ دکھاتا، کوئی جنگیں لڑتا، لیکن جن پر ہم اعتراضات کرتے ہیں بیسکس والے جو ہیں، تو فرمایا وہ تو مقابلہ نہیں کیا تھا۔ امام نے جواب دیا کہ یہ 2 شخص جو تھے انہوں نے مدینے میں یہودیوں سے جا کر پوچھا تھا، یہودیوں نے ان کو گارنٹی دی تھی کہ یہ شخص نبی ہے اور اس شخص کو حکومت ملے گی اور کامیابی۔ تو امام نے فرمایا انہوں نے حکومت کے لیے پلان بنایا ہوا تھا، اس کے بعد کے لیے پلان بنایا ہوا تھا۔ تو اتنا یہ ان ٹچ تھے یہودیوں کے ساتھ، مسلمان آتے تھے جاتے تھے۔ احادیث بہت ہیں، اگر میں نقل کرنا چاہوں، کیونکہ اتحاد کے بحث کو بھی ہم خراب نہیں کرنا چاہتے، اور اتحاد کہتے ہی اسے کہ آپ اہل سنت کے مقدسات کو برا بلا نہ کہیں لیکن علمی بحث جاری رکھیں۔ اگر کسی کو مولا علی پر اعتراض ہے، اہل بیت پر اعتراض ہے، گالم گلوچ نہ کرے، توہین نہ کرے، لیکن علمی طریقے سے ہماری کتابوں سے ریفرنسز دے، ہم بھی علمی طریقے سے ریفرنس دیں گے۔ جب یہ علمی ماحول ہماری محفلوں مجالس میں بنے گا پھر نوجوانوں کی سوچ بن پائے گی، لیکن اگر یہی تنقیدی ماحول بنا رہا تو وہی ذلت جو آج مسلمانوں کے نصیب میں ہے، یہی ذلت ہمارے پاس رہے گی۔ انگریز آگے نکل جائیں گے، دوسری قومیں آگے نکل جائیں گی، لیکن ایک ملک مسلمان کا بتائیے جس نے صحیح طریقے سے ترقی کی ہو۔ ہم اگر ترقی بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پیچھے لگتے ہیں۔ ہمارا ہر نظام، ہمارا ہر سسٹم جو ہے وہ کاپی پیسٹ کس کا ہے؟ انگریزوں کا کاپی پیسٹ ہے، کیونکہ پہلی بات تو ہم دامن اہل بیت سے دور رہے، دوسری بات ہمارے اندر علمی محافل ختم ہو گئی۔ یہاں اگر کوئی اعتراضی گفتگو کرتا ہے یا اسے مار دیا جاتا ہے یا اسے کافر کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ آج 21ویں صدی ہے، اس میں بہت سارے اہل سنت میں مولانا اسحاق جیسے، انجینئر محمد علی جیسے نوجوان اہل سنت میں بھی پیدا ہوئے، جن میں یہ ہمت پیدا ہوئی کہ بھائی آپ اپنے کتاب پڑھو نا۔ کیوں آپ کو ڈرایا جاتا ہے کہ جب معاویہ اور علی بھائی کی باتیں شروع ہوئیں تو طاہر القادری نے ایک بہت بڑی کانفرنس کی جس میں انہوں نے تاریخ سے جو کام امیر شام نے کیے تھے وہ بیان کیے، علمی طریقے سے بیان کیے۔ لیکن اس کے بعد اگر کسی نوجوان نے تھوڑا سا سیرت امیر شام اور معاویہ پہ گفتگو کرنا چاہی، اسی طاہر القادری نے روک دیا کہ یہ مسئلہ بڑا حساس ہے۔ آج میں نے پڑھا ہے اور میری پوری زندگی میں کہتا ہے میں نے تقریر اس لیے نہیں کی کیونکہ علی اور معاویہ بھائی کی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن جب تم نے ملانا شروع کیا تو میں مجبور ہوا ایسی تقریر کرنے پر۔ لیکن پھر بھی اہل سنت کو متنبہ کرتا ہے، کہتا ہے خبردار کبھی بھی مشاجرات صحابہ پر گفتگو نہ کرنا، یہ حرام۔ کبھی اپنے گھر میں بھی یہ مت کہنا کہ اس نے کیا کیا تھا، اور صحابیوں کے بیچ میں جو لڑائیاں ہوتی اس کا ذکر نہیں کرنا۔ تو لوگوں نے کہا کیوں نہ کریں، کہ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، اور اس نے یہاں تک عبارت کی کہ پل صراط کی طرح بال سے باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اگر تم ان مسائل میں پڑے تو 2 صورتوں سے خارج نہیں ہو، یا تو خارجی بن جاؤ گے یا تو رافضی بن جاؤ گے، یعنی یا وہابی بن جاؤ گے یا شیعہ بن جاؤ گے۔ یہ ڈر ان کے دل میں ڈالا جاتا ہے۔ بھائی 2 مومن 2 مسلم آپس میں بیٹھ رہے ہیں، میڈیا کا زمانہ ہے، کتابیں ساری میڈیا پہ آ گئی ہیں۔ ایک اہل سنت کا نوجوان اس سے پوچھے کہ آپ نے اپنی تاریخ پڑھی ہے، کیا آپ نے اپنی کتابیں پڑھی ہیں؟ کتابیں نہیں پڑھی۔